12 برس تھی، اور بعض روایات میں کچھ اور آئی ہیں، کوئی 18 برس ہے، بعد میں 12 برس ہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے پہلا سفر کیا، اور وہ سفر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا شام کی طرف تجارت کی غرض سے۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو آپ نے بھی فرمایا کہ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب ایسا پیارا چچا اور خیال رکھنے والا کہ وہ اپنے محبوب بھتیجے کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا، کوئی بات بھی، کوئی بھی ڈیمانڈ۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا چلو تیاری کر لو، آپ بھی آپ ہمارے ساتھ چلے جائیے۔ تو وہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب وہ تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہا تھا مکہ سے، اور مدینہ بھی رستے میں آتا ہے، اس وقت یثرب تھا آگے شام، اور شام میں پہنچ کر ان کا ایک شام سے پہلے ایک شہر آتا ہے، وہاں ایک بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جو کہ روٹین کے مطابق وہاں رکتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، اتنے کئی دنوں کے سفر ہوتے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا کچھ ریسٹ کرنے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے۔ اس درخت کے قریب ایک گرجا تھا، اس گرجے کا جو پادری تھا اس کا نام تھا سرجیوس، یا ایک لفظ ہے جرجیوس، یہ دونوں آئے ہیں روایات کے اندر، سرجیوس یا جرجیوس۔ لیکن وہ اتنا متقی تھا، اتنا پرہیزگار تھا، اتنا نیک تھا اپنے دور کا، اس کو بحیرہ راہب کہتے تھے۔ اس کی تقویٰ کی وجہ سے، اس کی نیک نامی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی علمیت کی وجہ سے، کوئی علم تھا اس کے پاس، تورات انجیل کو جاننے والا تھا، پڑھنے والا تھا، اور عالم تھا، اور پہلی کتابوں کو جاننے والا تھا، حالات حاضرہ کو جاننے والا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، ایک بہت بڑا گرجا تھا، وہاں پہ وہ رہتا تھا۔ اس گرجے کے پاس درخت تھا جہاں پہ اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس راہب نے ایک پیغام بھیجا کہ اے قافلے والو، آج میں نے تمہاری دعوت پکائی ہے، میری طرف ایک دعوت ہے، آؤ کھانے کے لیے سارے۔ وہ سارے قافلے والے حیران ہو گئے کہ یہاں تو آج تک ہم نے کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، کسی نے آج تک پانی نہیں بھی پوچھا، تو آج کیا معاملہ بن گیا ہے کہ ہماری دعوت پک رہی ہے؟ تو ظاہر ہے مسافر تھے، تو مسافر کو اور کیا چاہیے کہ رستے میں اگر کھانا مل جائے، اچھی دعوت مل جائے۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو جانور تھے، اونٹ اور سارا سامان تھا، ان کو درخت کے ایک سائڈ پہ رکھا، اور حضرت ابو طالب کہنے لگے بھتیجے آپ بچے ہیں، آپ یہاں ٹھہریں، آپ سامان کے پاس ٹھہریں، ہم ذرا اس راہب کی بات سن کے آتے ہیں، ہم اس کی بات سن کے آتے ہیں، گرجے میں اس نے بلایا ہے، آپ یہاں پہ ٹھہریں۔ یہ سارا قافلہ چلا گیا۔ جب قافلہ اس گرجا گھر کے اندر گیا اور کھانا کھانے سے قبل راہب آیا، اس نے ایسے نظر دوڑائی، ایسے حدیث کے الفاظ کا معنی کچھ اور بنتا ہے، میں اہل عشق اور اہل محبت نے جو معنی کیا ہے میں وہ کرنے لگا ہوں، وہ معنی کرنے لگا ہوں۔ اس نے ایسے نگاہ دوڑائی اور دے کر کہنے لگا برات والو تمہارا دلہا کدھر ہے؟ برات تو آ گئی ہے، دلہا کدھر ہے؟ یہاں برات میں کوئی، ان لوگوں میں کوئی کمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم سارے آگے، وہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہاں بیٹھا ہے۔ انہوں نے دل میں کہا تمہیں علم کیا ہے، تمہیں آج جو میری طرف سے دعوت مل رہی ہے اور دعوت کی شکل میں اعزاز مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، اسی بچے کے صدقے مل رہی ہے۔ جاؤ اس بچے کو بھی لے کے آؤ، اس بچے کو بھی لے کے آؤ۔ لے کے آئے، اس نے بڑا اعزاز کیا، اکرام کیا، کھانا کھلایا۔ وہ مسلسل حضور کی طرف دیکھتا رہا، آقا علیہ السلام کی طرف دیکھتا رہا۔ ابھی بچے ہیں، ابھی آپ 12 سال کی عمر ہے، تو دیکھتا رہا مسلسل۔ پھر کہنے لگا اس بچے کے کون ہے تعلق والا؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے میں۔ اس نے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا، ظاہر بھتیجے کو عام حالت میں بیٹے ہی کہتے ہیں نا، وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو راہب کہنے لگا نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو میرا علم کہتا ہے ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہوگا، جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک اور میں آپ کو ساتھ بات بتا دوں، یہ وہی راہب تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے کا راہ دکھایا تھا، یہ وہی راہب تھا۔ اگلی بات بھی سن لیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حضور کی محبت یاد آ رہی ہے، جب انہوں نے نشانیاں دیکھی اور مدینہ کی کھجوروں کی بات سنی اور مور نبوت کی بات سنی، دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور کہنے لگا کوئی مجھے ملے بتائے وہ شہر مدینہ کس سمت ہے، میں اس محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اس راہب نے کہا یہ رستہ ہے
یہ علامتیں ہیں، دور سے تمہیں کھجوریں نظر آئیں گی، کھجوروں کے باغات نظر آئیں گے، وہاں پہ ان باغات کے جھرمٹ میں ایک شہر مدینہ نظر آئے گا، اس شہر مدینہ کے اندر ایک گھر نظر آئے گا، اس گھر کے اندر ایک محبوب کائنات نظر آئے گا، اس محبوب کائنات کی علامت یہ ہوگی کہ دونوں مور نبوت ہوگی کانوں کے درمیان، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی صدقہ دے گا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، جب کوئی تحفہ دے گا وہ قبول کر لے گا۔ یہ علامتیں بتا کر کہا سلمان جا، اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور عظمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ رستہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اس مدینہ کی طرف چلانے والا اور رستہ دکھانے والا بھی یہی راہب تھا۔ لہذا اس نے پھر کہا اے ابو طالب میری بات سن، جس کو تم ایک بچہ سمجھ کے ساتھ لے آئے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ذرا آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ، دیکھو آسمان کی طرف۔ انہوں نے دیکھا ایک بادل سایہ فگن ہے، انہوں نے کہا تم تو رستے میں اپنے سفر میں محو تھے نا، مصروف تھے، میں جب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ آسمان پر جو بادل ہے اس بچے کے اوپر چھاؤں کر کیے ہوئے ہے، یہ جہاں جہاں حرکت کرتا ہے، ابھی بھی دیکھ یہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور اوپر ایک چھت کی طرح سایہ کیا ہوا ہے بادل نے، اور جب تم پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے میں یہاں گرجے میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں یہ بچہ آتا ہے حجر و شجر ان کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ابو طالب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو یہاں سے واپس لے جاؤ، کیونکہ یہودی اس کے در پہ ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں بھی آتا ہے کہ اسی راہب کے پاس 70 یہودی بھی پہنچے، اسی دوران پہنچے، اور کہنے لگے، ان کے پاس گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، کہنے لگے ہماری اصلاح کے مطابق اور ہماری تورات کے مطابق یہ وہ زمانہ ہے جب نبی آخر الزمان ابھی بچپن میں پہلا سفر کر کے شام آئیں گے، بتاؤ کیا اس بچے کو دیکھا تم نے؟ ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو راہب نے کہا، ان یہودیوں کو کہا ذرا یہ مجھے بتاؤ، جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجنا چاہے تم اس کی نبوت چھین سکتے ہو، تم رکاوٹ بن سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تم یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو طالب سے کہنے لگے خطرات منڈرا رہے ہیں، حالات درست نہیں ہیں، آپ اس بچے کو لے کر چلے جاؤ۔ جو الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے سارا واقعہ سنایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابن حشام کی سیرت جو سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کو آپ پڑھیے۔ تو اس نے کہا، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس راہب نے، ھذا سید العالمین، لوگوں تمہیں کیا پتا یہ عالمین کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے